بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو ہمارے پیارے بہن بھائیوں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی شکر الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے اپنی ریسیپی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک غذائیت سے بھرپور ریسیپی شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کے اندر جو میں نے لیے وہ آدھا کلو کھجور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا پاؤ، جب آدھا کلو کھجور لیں گے نا تو اس کے ساتھ جو ایکسٹرا چیزیں وہ آدھا پاؤ ہونے چاہیے۔ تو میں نے اس کے ساتھ آدھا پاؤ تل لی، اور ہاتھ پاؤ میں نے بادام لے لیا، اور بادام کے ساتھ میں نے لیا کھوپرے کا پیسٹ جو باریک کٹا ہوا ہے، وہ میں نے لے لیا۔ تو جی ہمارے پیاری بہن بھائیوں، کھجور کو پہلے اس طریقے سے صاف کریں تاکہ اس میں جو دھول وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اس سے گٹلیاں نکالیں گے، گٹلیاں ہم الگ رکھیں گے اور کھجور کو ہم الگ رکھیں گے، کچھ اس طریقے سے۔ تو جی ریسیپی دھیان سے دیکھیں، میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھا رہی ہوں، بہت آسان اور بہت ایزی طریقے سے میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی کہ کھجور سے اور تل سے لڈو کیسے بنتے۔ تو جی آپ لوگ دیکھ رہے ہو، میں نے کھجور سے گٹلیاں نکال رہی۔ اب میں نے جو ہمارے پاس بادام تھا وہ میں ایک چوپر کے اندر ڈال دیا، اور یہ جو بادام ہے یہ میں چوپ کر رہی ہوں۔ تو جی جہاں بھی ہو، خوش رہو، آباد رہو اور ہمارے ساتھ رہو۔ اب میں آپ لوگوں کو ساتھ اتنی پیاری ریسیپی تو ہمارے پیارے بہن بھائیوں، اب یہ جو بادام ہے نا، تو یہ اس میں ایک بار میں نے پیس لی، لیکن اب یہ اس کا جو پیس ہے نا وہ ابھی تک بڑے بڑے، تو اب میں اس کو دوبارہ ڈال رہی ہوں، اور اس کو کچھ اس طریقے سے کر کے تاکہ جو پسا ہوا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور باقی جو بڑے بڑے پیس ہے وہ دوبارہ ڈال کے چوپ کروں گی تاکہ تل کے ساتھ ایک جیسے برابر ہو جائے گا۔ تو جی یہ جو ہمارا ریسیپی ہے یہ طاقت سے بھرپور ہے۔ جو ہمارے بہنوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کمزوری کی، کمر میں درد، سر میں درد، تو یہ وہی بہنیں جو ہمارے گھر کے کاموں سے پریشان ہوتے، تو میں اس کی بہنوں کو یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ تل کا لڈو بنا کے اپنے لیے، اور روزانہ اس کو ایک کھائے، زیادہ نہیں کھائے۔ تو جی اب میں نے لیے ایک فرائی پین، اس کو میں نے چولہے پہ رکھ دیا، اس کے اندر میں 2 سے 3 چمچ میں نے اس کے اندر تیل ڈالا۔ آپ لوگ کچھ بھی ڈال سکتے ہو، آپ لوگ کی مرضی ہے، تیل بھی ڈال سکتے ہو، گھی بھی ڈال سکتے ہو، لیکن میرے پاس تیل تھا جو میں نے تیل ڈالا۔ اب میں جب تیل گرم ہو جائے اچھے طریقے سے پورے فرائی پین میں تیل لگاؤں گی، اس کے بعد میں اس کے اندر سب سے پہلے تل ڈال رہی ہوں۔ تو جی آپ لوگ دیکھو دھیان سے، سب سے پہلے میں نے اس کے اندر تل ڈالا۔ تل کو میں 8 سے 10 منٹ تک فرائی کروں گی اس کے اندر، تاکہ تل جو ہے اچھی طریقے سے، زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ تک اس طریقے سے میں نے فرائی کیا۔ اب اس کے بعد میں جو بادام تھا پسا ہوا، میں نے چوپ کر کے رکھا، تو بادام ماشاءاللہ سے بہت اچھے بادام بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیے۔ اب بادام کو بھی میں اس طریقے سے اس کے اندر پکا کے 8 سے 10 منٹ تک پکانا ہے، زیادہ بھی نہیں پکانا اور کم بھی نہیں پکانا، تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اب باری آ گیا پسے ہوئے کھوپرے کا، تو اب میں اس کو پسا ہوا کھوپرا ڈال رہی ہوں۔
تو جی پسا ہوا کوپرا اور اس سے آپ لوگ تھوڑی سی بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ بعد میں بھی کام آتا ہے۔ میں پہلے سے اس سے بچا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس۔ تو آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ، جو ہمارا 3 چیزیں تھے وہ میں نے مکس کر کے اور ایک پیاری سی فرائی پین کے اندر مکس کر کے بنا رہی ہوں۔ تو جی ہمارے پیارے بہن بھائیوں، یہ میں ایک خوبصورت اور دل سے بنائی ہوئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تیار کیے۔ آپ لوگ دیکھیں اور بتائیں کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسیپی کیسے لگی۔ تو اب میں جو یہ ہمارا 3 چیزیں یہ ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہو گیا۔ اب جو یہ چیزیں میں سائڈ پہ رکھ کے اس کو میں چولہے سے اتاروں گی، سائڈ پہ رکھوں گی۔ یہ بالکل ریڈی ہو گیا۔ اب اس کے لیے جو دوسرا چیزیں وہ میں تیار کر رہی ہوں۔ تو میں نے ایک کڑھائی لیا اور کڑھائی کے اندر بھی میں 2 چمچ تیل ڈالتی ہوں، 2 سے 3 چمچ، ہاں، تاکہ کھجور جو کڑھائی کے اوپر چپکے گی نہیں۔ تو اب جو میں نے کھجور ریڈی کی، اب اس کے اندر میں کھجور ڈالی ہوں جب تیل گرم ہو جائے گی ہمارا۔ تو جی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ کھجور ہے ماشاءاللہ سے بالکل تازہ اور مزیدار چمکدار کھجور ہے۔ تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا۔ اب کھجور کو بھی میں اس طریقے سے بناؤں گی تاکہ یہ بالکل پس جائے گی نا۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہمارا ریسیپی کو۔ تو جی کھجور بھی میں اس طریقے سے بنا کے اور آگے جو ریسیپی ہے وہ آپ لوگ دیکھو، بہت اچھے زبردست۔ تو کھجور بھی ہمارا پکنے ہونے والا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کی ریسیپی۔ تو جی ہمارے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگ ہمارا چینل میں آئے ہو نئے اور ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پلیز اپنی بہن کو سپورٹ کرنا۔ آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ ایک سبسکرائب کرنے سے آپ لوگ کا کچھ نہیں جائے گا، اور میرا جو ہے نا آپ لوگوں کو میں دل سے دعائیں کروں گی اپنی بہن سے دعائیں لینے کے لیے۔ اپنی بہن کو سبسکرائب کر کے جانا اور سب کے لیے نیت صاف رکھنا، نیت صاف تو منزل آسان۔ تو جی ہمارا جو کھجور کا پیسٹ ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بالکل وہ ہو گیا، ریڈی ہو گیا، لیکن گرم زیادہ ہے۔ تو اب جو ہمارا وہ تل اور بادام کا اشیاء تھی تو وہ میں نے اٹھائی۔ اب اس کے اندر میں کھجوریں ایڈ کروں گی۔ اس طریقے سے میں کھجوریں ایڈ کر کے، لیکن یہ جو ہمارے پاس کھجور ہے نا یہ بہت گرم ہے، اس کو بھی آپ لوگ ویٹ کرنا تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، بہت زیادہ گرم ہے۔ تو اب اس کو ہاتھ کی مدد سے، چمچ سے کام نہیں ہوتا، یہ جو سب کچھ کرتے یہ ہم لوگ ہاتھ سے کریں۔ ابھی بھی یہ ہمارا کھجور جی گرم ہے، میں بہت جلدی نہیں کر پا سکتی کیونکہ گرم زیادہ ہے نا۔ تو اب جو ہمارا کھجور تھے یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے اندر میں نے وہ جو سارے چیزیں تھے وہ اچھی طریقے سے مکس کیا۔ تو اب اس کو میں اچھا لڈو بنا رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پیاری سی لڈو بنائے۔ سائز آپ لوگ کی مرضی ہے، چھوٹے بناتے ہو بڑے بناتے ہو، ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ پسا ہوا جو ناریل کا کوپرے کا پیسٹ تھا تو وہ بھی میں نے اس کے نیچے ڈال دیا، اور اب ہمارا لڈو تیار ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ایک اور چیز ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔
اس کے ساتھ ہماری جو لڈو کا خوبصورتی نا بالکل 100% ہو جاتا ہے۔ تو جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لڈو ہمارا تیار ہو گیا۔ اس کے اوپر میں یہ ناریل کا پیسٹ لگا کے تو بالکل بازار جیسے لڈو ہمارا تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ اب میں اس سارے کے اوپر یہ پیسٹ جو بنا ہوا ہے وہ لگا کے اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو۔ تو جی یہ ہماری ریسیپی تھی کمپلیٹ ہو گئی اور ہمارے تل کا لڈو بہت مزیدار پرفیکٹ بن گیا۔ اور اب میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو یہی عاجزانہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بہن کو لازمی سبسکرائب کرنا، کمنٹ میں بتانا کیسے لگے۔ اوکے اللہ حافظ، بہت اچھا۔